حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہی مسلسل چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ مس کیا تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے تو ایک واضح دلیل آ گئی کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور تمہیں یہ دلائل اس لیے دکھا رہا ہے لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں عقل و شعور بخشا ہے اور تم اپنی عقل سے کام لے سکو، لیکن اس کے باوجود تم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اپنی قساوت میں، اپنی سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے، اس لیے کہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور خلق خدا کو نفع پہنچاتی ہیں، یا پھر بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جن میں سے نہر نہ سہی کوئی چھوٹا موٹا چشمہ نکل پڑتا ہے، شک ہو جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، ان میں سے پانی آ جاتا ہے، کسی کی پیاس بجھاتا ہے، کسی کے کام آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے پتھر اور پہاڑ بھی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے پاش پاش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور ان کا گر جانا بھی لوگوں کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے، راستے بن جاتے ہیں، کھیت بن جاتے ہیں، فصلیں ہونے لگتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ یاد رکھو
اللہ تمہارے کردار سے غافل نہیں ہے، وہ ہر آن آگاہ ہے۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ قساوت قلبی کوئی حسی چیز نہیں ہوتی کہ کسی کا دل پتھر بن جائے، ہر سینے میں ایک جیسا ہی دل ہوتا ہے بظاہر۔ مومن و کافر کا دل چیر کر دیکھیں تو وہی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو دھڑک رہا ہے، لیکن یہ قساوت کیفی ہوتی ہے، کیفیت اس پہ ایسی آ جاتی ہے کہ ہر قلب میں ایک لطیفہ ربانی ہے۔ انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے، جس طرح ہر انسان میں روح ہے جو عالم امر سے ہے، قل الروح من امر ربی، اسی طرح ایک لطیفہ ربانی ہر قلب میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ دب جاتا ہے یا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر برائی بھی کرتا رہتا ہے تو دل میں اور سختی اور قساوت آتی رہتی ہے، اور مسلسل گناہ اسے اس قدر سخت کر دیتے ہیں کہ پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ قساوت ایک کیفی چیز ہے۔ وہی شخص اگر برسوں کافر رہا یا گناہگار رہا، اگر توبہ کرتا ہے اور اپنا تعلق اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے تو صرف ایمان لانا پچھلی ساری قساوت کو ختم کر دیتا ہے اور دل میں اللہ کا نور پیدا کر دیتا ہے، اس میں محبت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے۔ لیکن کفر میں، اور پھر کفر بھی ہو اور اس پر اللہ کی نافرمانی بھی ہو، تو فرمایا یہ دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ بعض پتھروں سے، بعض پہاڑوں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، روحانی نہ صحیح خلق خدا کو مادی فائدہ تو پہنچاتی ہیں۔ بعض پتھر اور پہاڑ ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور ایک حد تک مخلوق کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو محض خشیت الہی سے بعض پہاڑ گر جاتے ہیں اور پہاڑ کی جگہ کھیت پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، فصل اگتی ہیں اور لوگوں کے کام آتی ہیں۔ تو دل کا کام تو یہ ہے کہ خود زندہ ہو اور دوسرے قلوب کو زندگی عطا کرے۔ دل اس لیے دیا گیا ہے اور اس میں لطیفہ ربانی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ نور نبوت سے فروزاں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے روشن ہو اور ایک عالم کو روشنیاں بانٹے، بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کا سبب بنے، برائی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو برائی سے نیکی کی طرف لائے، ظلمت اور تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اگر خود دل روشنی سے محروم ہو جائے، خود ہی تعلق باری اور برکات نبوت سے محروم ہو جائے تو پھر اس پہ قساوت اور سختی آ جاتی ہے، اس میں رحم نہیں رہتا، اس میں کسی کے لیے بھلائی کا کوئی ارادہ نہیں رہتا۔ وہ اپنا جب دشمن ہو جاتا ہے اپنے لیے بھلائی نہیں سوچ سکتا، اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو شخص خود اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے، دوسرا اس سے بھلائی کی کیا امید رکھے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا و عاقبت کا رشتہ اس طرح سے ہے جس طرح اصل کا سائے سے ہوتا ہے۔ ایک درخت ہے، ایک اس کا سایہ ہے، ایک دیوار ہے، ایک اس کا سایہ ہے۔ دنیا کی حیثیت سائے کی ہے، عاقبت اصل ہے، حیات ہے، دائمی ہے۔ دنیا وقتی ہے، لمحاتی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف دنیا کی چند روزہ لذت حاصل کرنے کے لیے عاقبت کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی آخرت تباہ کرتا ہے، اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا
تو اس سے دوسرا بھلائی کی کیا امید رکھے گا؟ چنانچہ وہ دوسروں کے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے اور خود اپنے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے، چونکہ جیسا درخت ہوگا، جیسی دیوار ہوگی، ویسا سایہ ہوگا۔ تو جیسی کسی کی آخرت بنتی ہے ویسی اس کی دنیا بھی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے پاس کروڑوں جمع ہو جائیں تو اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، چونکہ آخرت میں اس کے لیے سکون نہیں ہے۔ تو جو چیز آخرت اصل ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کا دل نور نبوت سے روشن ہوتا ہے، نور ایمان سے روشن ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، احکام شریعت کی پابندی اس کی آخرت سدھرتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون و اطمینان آتا چلا جاتا ہے۔ بے شک مفلس بھی ہو، روزی تو تقسیم ہو چکی اور جو مقدر ہے ملے گی، غربت میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، اس سے سکون نصیب ہوتا ہے، اور نافرمانی کرے اور اپنی آخرت تباہ کرے اور آخرت میں اس کے لیے دوزخ بھڑک رہا ہو تو اس کا اثر دنیاوی زندگی میں بھی پہنچتا ہے اور وہ زندگی انگاروں پہ لوٹ کر گزارتا ہے، بے چینیاں اور بے سکونی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہ بات آج کے معاشرے میں کھلی آنکھوں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کافر قوتوں کو دیکھیے جو ایک دنیا کو تہس نہس کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے لیے سکون کا ایک لمحہ نہیں۔ دنیا کو تباہ کر رہی ہیں لیکن اپنا گھر نہیں بچا سکتے، بیٹی باپ کو نہیں مانتی، بھائی بہن کو نہیں مانتا، خاندانی زندگیاں تباہ ہو گئی، گھر اجڑ گئے، اور کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں، انگریزی میں خط ہو تو اس میں انگریزی میں لکھتے ہیں، اردو میں ہو تو اس میں اردو میں لکھتے ہیں۔ انگریزی میں لکھتے ہیں ٹیک کیئر، اردو میں لکھتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ فکرہ بھی ہم نے مغرب سے لیا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے بھی اس قدر بیگانہ ہو چکے ہیں کہ کسی اپنا خیال نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کا کیا خیال رکھے۔ تو پھر کسی سے بڑا رشتہ الفت بھی ہو، تعلق بھی ہو، تو اسے کہتے ہیں اپنا خیال خود ہی رکھنا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ تمہارا خیال رکھیں، یا تم پیاسے ہو تو تمہیں پانی پلا سکیں، یا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو کوئی دوائی دے سکیں، یا تمہاری خبر گیری کریں۔ لہذا ٹیک کیئر، اپنا خیال خود رکھنا۔ ہماری چونکہ عادت ہو گئی ہے جو ویسٹ والے کریں وہ کرنا، شاید ترقی پسندی ہے، تو ہمارے ہاں بھی جب خط آتا ہے تو کوئی خدا حافظ نہیں لکھتا، چلو تم کسی قابل نہیں ہو تو اللہ کی حفاظت میں تو دے دو، بندے کے لیے دعا تو کر دو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اب وہ بھی چھوڑ کر یہ بھی لکھتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی اس نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا خیال تو ہر کوئی خود رکھے گا۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ساتھ اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی خیال رکھتا ہے تو آپ اسے کیوں لکھتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا؟ اللہ کے بندے ایسے بھی تو ہیں جنہیں صرف اپنی فکر نہیں ہوتی، ایک مخلوق کی فکر ہوتی ہے، آپ اسے بھی لکھتے ہیں اپنا ہی خیال رکھیے گا۔ اس لیے کہ مغرب والے تو اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ اپنا خیال رکھنے کے قابل بھی انہیں اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور انہیں ان کی بدبختی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کی سزائیں جہنم میں اور بڑھ رہی ہیں، دونوں اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ظاہر چھوٹا سا جملہ ہے لیکن عید حاضرہ کی پوری تصویر اس میں موجود ہے کہ جیسا جیسا جو کر رہا ہے ویسے ویسے نتائج سامنے آتے جا رہے ہیں اور وہ بھگتتا جا رہا ہے۔ تو اگر کافر قوتیں دنیا کو تباہ کر رہی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کو دنیا کی تباہی پسند ہے یا اپنی مخلوق کی آبادی پسند ہے؟ وہ تو فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، میری زمین میں تباہی مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔
اس کا مطلب ہے کہ صرف مخلوق پر ہی ظلم نہیں ہو رہا، خالق کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے. ان کے پاس اقتدار ہو، دولت ہو، لیکن سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے. اور کتنے ایسے درویش ہیں جن کے پاس شاید کھانے کو نہ ہو، پہننے کو اچھا کپڑا نہ ہو، پھٹی جوتیاں ہوں، لیکن وہ کتنے مطمئن زندگی گزارتے ہیں. کوئی درویش لیٹا ہوا تھا زمین پر، کسی بادشاہ کا گزر ہوا، سردیاں تھیں، وہ دھوپ تاپتے سو گیا تو بادشاہ رک گیا. اس نے کہا عجیب آدمی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں، زمین ہے، کوئی بستر نہیں، بازو سر کے نیچے رکھا اور سو گیا. ایک ہم ہیں کہ محلات میں عالی شان بستروں پہ بھی نیند نہیں آتی. تو انہوں نے جب باتیں کی تو اس کی آنکھ کھل گئی. تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق؟ انہوں نے بے نیازی سے فرمایا آپ ذرا دھوپ چھوڑ دیں، میں دھوپ تاپ رہا تھا، آپ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ مجھ پہ دھوپ پڑنے دیں، باقی ضرورت نہیں ہے آپ کی. اور یہ حقائقیں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں کہ جن کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں اور اتنے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کی ساری نیاز مندیاں رب العالمین کے سامنے ہوتی ہیں، مخلوق کے محتاج نہیں رہتے. فقیر بے نوا ہوں تو کسی سلطان کے در کے گدا نہیں بنتے. لیکن اگر دل میں وہ انوارات الہی اور وہ برکات نبوت جو دل کا حصہ ہیں وہ نہ آئے اور بندہ حاصل نہ کرے تو وہ دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے. روحانی فائدہ اس سے کیا ہوگا، مادی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں الٹا وہ ہمیں لوٹ لیتا ہے. ہم جاتے ہیں کہ میرا مادی نقصان نہ ہو، لیکن جو پاس ہو وہ لے لیتا ہے. تو فرمایا یہ تو پتھروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، پتھروں سے بھی کبھی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کبھی چشمہ نکل پڑتا ہے، کوئی گر کر پھٹ کر کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مٹی سیمٹ کوئی شے بن جاتی ہے، کسی کا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن لوگوں ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہارے ہر عمل کا نگران ہے. جو کچھ کر رہے ہو یہ بات یاد رکھو کہ سب کچھ اللہ کے روبرو کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا. عرض کی یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے بھی کلمہ گو ہے بعد میں بھی کلمہ گو ہے. فرمایا کلمہ گو پہلے ہے تو ایمان ہے، بعد میں پھر کلمہ پڑھ لے گا تو ایمان آ جائے گا. لیکن وہ وقت جو اس نے اس برائی میں گزارا اس میں اگر اس کے دل میں یہ یقین ہوتا کہ میرا رب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ یہ کر سکتا تھا؟ جو جرم تم کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں کر سکتے، اگر وہ جرم تم اللہ کے روبرو کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں اتنے لمحے ایمان نہیں رہا. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے بات تو ہو رہی ہے لیکن قرآن کو کس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے. ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ پہلوں نے جو یہ کیا اس پر یہ نتائج مرتب ہوئے، تم کرو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. ہم اپنے دن بھر کے کردار کو دیکھ کر سوچیں کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کریم کے روبرو کیا ہے. پھر ہمیں خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کرتا رہا. ایک بزرگ سے کسی نے اپنی اصلاح کے لیے کوئی سلیقہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا ایک کاپی بناؤ، کاغذ قلم لو، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو جملہ کہو وہ لکھ دو، جو کام کرو وہ لکھ دو. شام کو سونے سے پہلے ایک نظر خود دیکھ لینا، تمہیں اصلاح کا موقع مل جائے گا.
تو شام کو جب اس نے اپنے جملے پڑھے، اپنے کام پڑھے، تو اسے سمجھ آ گئی کہ میں کیا کرتا رہا. ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں نا، بات منہ سے کہہ کے بھول جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا محاسبہ کیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں تو اللہ کے روبرو جی ہوں، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہوں. میں تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ میرے ساتھ ہے. پھر جو میں کر رہا ہوں، کیا یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو فرمایا اس بات سے کبھی غافل نہ ہونا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے روبرو کر رہے ہو. پھر فرمایا مسلمانوں سے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایسے لوگوں کے بارے تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، انہیں توفیق ایمان ہوگی. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا ان میں تو ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس کے باوجود دنیاوی مفاد کے لیے اسے بدل دیتے تھے، اس کی تعبیریں گھڑ لیتے تھے اور تعویلیں گھڑ لیتے تھے، اور یہ جان رہے ہوتے تھے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جو گناہ پہلی امتوں نے کیے ہیں وہ سارے گناہ میری امت کے لوگ بھی کریں گے، حتیٰ کہ اگر پہلی امت کا کوئی شخص گو کی بل میں گھسا ہے تو میری امت کے کچھ لوگ بھی اس میں گھسنے کی کوشش کریں گے. ہم اگر آج کی اپنی اہل اسلام کی اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں، خود اپنی حالت دیکھیں، تو آج ہمارا عالم بھی یہی ہے کہ جب شرعی فتوے بھی بکنے لگے، یعنی حق اور انصاف کی بات نہ ہو بلکہ جو پیسے دے وہ فتویٰ خرید لے اور مفتی اس کے حق میں لکھ دے، تو کم از کم مفتی تو جان رہا ہوتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور میں پیسوں کے لالچ میں کیا کر رہا ہوں. تو فرمایا یہ تو ظلم کی حد ہے، انتہا ہے کہ اللہ کے کلام کو جانتا ہو، اسے سنے، اسے سمجھے اور پھر عمل اس کے خلاف کرے، دنیاوی دولت کے عوض یا عہدے کے عوض یا لالچ کے عوض. تو اس سے بڑا ایسے لوگوں سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ ایمانداروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ و اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. کیسی عجیب بات ہے، جب الگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ کل قیامت کے دن وہ تم پر دلیل بن جائیں تمہاری گمراہی کی. مثلا تورات میں، ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر موجود تھی، ایمان لانے کا حکم موجود تھا، بلکہ خلفاء راشدین کے اوصاف اور صحابہ کرام کے اوصاف موجود تھے. تو بعض یہودی جب کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے تورات میں بھی پڑھا تھا کہ نبی آخر زمان مبعوث ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہے، ہم نے خلفاء راشدین کی نشانیاں پڑھی، تو وہ دوسرے انہیں کہتے کہ ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو، آخر کل مرنا ہے، اللہ کے روبرو جانا ہے. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو اللہ کے روبرو یہ تم پر حجت قائم کریں گے کہ ہمیں تو یہ باتیں بتاتے تھے اور خود ایمان نہیں لاتے تھے. حیرت کی بات ہے کہ جب تمہیں یہ خبر ہے اور یقین ہے کہ مر کر اللہ کے روبرو جانا ہے ظالموں، تو پھر سیدھے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن انسانی عقل ہے، اللہ
معاف کرے، جب دل بگڑتا ہے تو عقل چونکہ دل کے تابع ہوتی ہے، پھر جو دل چاہتا ہے وہاں عقل بھی شل ہو جاتی ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافک میں فرعونوں کے مقابر جو انہوں نے تلاش کیے اور اکھیڑے، اور ان سے جس طرح جو کچھ نکلا اور جو ممیاں نکلیں اور سامان نکلا، تو حیرت ہوتی ہے انسان کو کہ ایک ایک مقبرہ بننے میں کتنی مدت لگی ہوگی، کہ سینکڑوں فٹ زمین میں گہرا کھودا گیا، پھر اندر کتنے اس میں 20 کمرے بنائے گئے، ان کے پتھروں کے دروازے بنائے گئے جو پھر سیل کیے گئے، اور پھر ان میں مختلف کمروں میں مختلف چیزیں، پھر سونا چاندی برتن ہر چیز، پھر اس میں سونے کے تابوت اور اس میں لاش بند کر کے رکھی ہے فرعون کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فرعون اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنواتا تھا، اس پہ برسوں جو لگتے تھے۔ تو کیسی عجیب عقل انسانی ہے کہ ادھر اسے یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے، میرے لیے خوبصورت مقبرہ تیار کرو، اور دوسری طرف کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ کیا عجیب احمق ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اسے یقین ہے اس لیے قبر بنوا رہا ہے، زیر زمین کھدوا رہا ہے کہ چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ اسے پتا ہے کہ میں تو اٹھ کر چوروں کو نہیں روک سکوں گا، اگر کوئی چور میری قبر تک پہنچ گیا تو یہ سارا بلکہ ہڈیاں بھی نکال کر پھینک دے گا۔ اور ہوا بھی وہی کہ دنیا کے مانے ہوئے چور، برطانوی لوگ پہلے پہنچے، ساری دنیا کے مانے ہوئے چور، اور انہوں نے ان کا سامان بھی لوٹ لیا اور ہڈیاں بھی نکال کر باہر ڈال دی اور لاشیں بھی نکال لی، وہ روک بھی نہ سکے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب دل بگڑتا ہے تو دماغ بھی اتنا معوف ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جان رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے، میری قبر تیار کرو، ساتھ کہتا ہے میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کل مرنے پہ بھی تجھے یقین ہے اور آج خدا ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہے کہ اس بات کے بھی تمہیں یقین ہے کہ کل اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں ہم کیا جواب دیں گے، تو مسلمانوں کو کیوں یہ باتیں بتاتے؟ تو کیا اللہ یہ باتیں نہیں جانتا بدماشوں کہ تم یہ باتیں تورات سے پڑھ کر پھر نہیں مان رہے؟ لیکن اللہ پناہ دے، جب دل بجھ جاتے ہیں یا دل سخت ہو جاتے ہیں یا دل محروم ہو جاتے ہیں تو عقل بھی معروف ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان بے وقوفوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، انہیں اتنا علم بھی نہیں ہے، یہ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے کہ یقیناً اللہ تو سب جانتا ہے، خواہ کوئی بات تم چھپانا چاہو، خواہ کسی بات کا اظہار کرنا چاہو، جسے تم چھپانا چاہو اللہ کے لیے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا ان میں کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو کتاب اللہ سے واقف نہیں ہے، تورات کو نہیں جانتے، پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، لیکن اپنی خواہشات کے الا امانیہ، صرف اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ ہیں کچھ بھی نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ شیخ پندارد کے دارد حاصلے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست۔ تو شیخ صاحب کو بڑا زوم ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن سوائے زوم کے شیخ صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہر اخبار کے ساتھ ایک ہفتہ وار آتا ہے چھوٹا سا رسالہ ویکلی، جو اس کا ہوتا ہے ایڈیشن، کم و بیش آدھا ایڈیشن ان لوگوں کے اشتہاروں کا ہوتا ہے جو ہر مشکل کا حل اپنی بغل میں لیے بیٹھے۔ پسند کی شادی، محبوب کا دل نرم، کاروبار میں ترقی، روٹھی بیوی من جائے گی، کمال ہے۔ ساری دنیا کی مصیبتیں حل ہو جائیں گی، قرآن سے عمل کریں گے، اور خود سارا دن اس بات پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور پیسے دے اور شام کا کھانا بنے۔
لوگوں کی جہالت کی بھی حد ہے کہ اللہ کے دروازے پہ نہیں جانتے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا دشوار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا دشوار ہے، اور کوئی جاہل جو کتاب کو جانتا ہی نہیں، یہ یہودیوں میں ہوتے تھے، اب ہم میں بھی ان کی بھرمار ہے، مسلمانوں میں بھی۔ آپ کوئی بھی ویکلی ایڈیشن اٹھا کر دیکھ لیں تو رنگین اشتہار، ہر مشکل آسان، جی کمال ہے، حد ہو گئی، خدائی اختیارات ان کے پاس آ گئے۔ کلام اللہ سے لکھا جائے، بھائی کلام اللہ اس کے لیے ہے یا کلام اللہ اللہ کی بات ہے اپنے بندے سے، وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، بندے کو کیا حکم دیتا ہے، بندے کو کس بات سے روکتا ہے، وہ کس بات پہ راضی ہے، وہ کس بات پہ ناراض ہے، یہ تو ایک بندے کی اور اللہ کی ذاتی بات ہے آپس میں، ہر بندے کی اور اس کے رب کی ذاتی بات ہے آپس میں۔ جو بھی ایمان لاتا ہے قرآن پہ، اس کے لیے قرآن ایک خط ہے اللہ کریم کی طرف سے ہر بندے کے لیے انفرادی طور پر، ایک چٹھی ہے۔ وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ عامل اس کا تعویذ بنا لیں، اس لیے تو نہیں ہے کہ کوئی جاہل اور ان پڑھ کسی کے گلے میں باندھ دے۔ پھر اگر یہ بات ہے تو سارا قرآن ہی گلے میں باندھ لو یا پیٹھ پہ اٹھائے پھر وہ کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ لیکن لوگ بھی، ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی اسی بات میں آ جاتے ہیں، اور چند دن مفلس رہنے والا پھر وہ بیکاری بھی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، ہم اتنے پیسے دے آتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی سکول کا چپڑاسی، انہوں نے اس کی مدت ملازمت پوری ہو گئی، انہوں نے نکال دیا، تو 2 مہینے 4 مہینے انہیں کوئی بندہ نہ ملا اس کی جگہ چپڑاسی رکھنے کے لیے، تو ہیڈ ماسٹر نے کسی سے کہا بھی وہ جو چپڑاسی نکالا تھا اسے تلاش کرو، تو جتنے تک دوسرا نہیں ملتا عارضی اسے رکھ لیتے ہیں، تنخواہ دیتے رہیں گے۔ اس نے کہا جناب وہ تو چپڑاسی سے ریٹائر ہوا تو پروفیسر ہو گیا۔ اس نے کہا پروفیسر کیسے ہو گیا، اسے تو الف لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا جناب ریلوے اسٹیشن کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے پروفیسر فلانا خان، اور لوگوں کی قسمتیں دیکھ دیکھ کر بتا رہا ہے، اب آپ کے پاس وہ کب آئے گا؟ یعنی عالم، یہ بات تو ہمیں اسرائیل کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، لیکن بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر دامان محمد کی بجائے تمہارا حشر یہودیوں کے ساتھ نہ ہو۔ کیونکہ بات تو کردار کی ہے، کہنے کی نہیں۔ اگر کردار حضور کی غلامی کا ہوگا تو حشر حضور کے دامان رحمت میں ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل میدان حشر میں اس کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے۔ جیسا کردار اختیار کرو گے، اگر انہی جیسا، یہودیوں جیسا کردار تمہارا ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ کل میدان حشر میں تمہیں یہودیوں کے صف میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ خیال رکھو اپنا کہ میدان حشر میں دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، اور یہ اطاعت اور غلامی اور اتباع سے نصیب ہوگا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَّانِيَّ، ان میں ایسے جاہل ہیں جو کتاب اللہ سے واقف نہیں ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کچھ الفاظ لکھ لیتے ہیں، کچھ ترجمہ گھڑ لیتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو کچھ انہوں نے اپنے بارے وہم پال رکھا ہے کہ ہم بہت کچھ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔